ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا باسی کڑی میں ابال آنا، وہی کیفیت ہے۔ مولوی حضرات دن رات، بلکہ یہ کہیں کہ ایک ایک دن میں کوئی 5-6 پروگرام اس بارے میں کر رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے ایک پچھلے دنوں ایک آڈیو لیک ہوئی، اور اس کے اوپر جس طرح خاکسار نے عرض کیا وہ دن رات جو ہے وہ شور و غوغا کیا جا رہا ہے۔ ایک بات میں واضح کر دوں پیارے بھائیوں، میں کسی کا دفاع یہاں پہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہا، میں تو آپ کے سامنے وہ چند حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ خاکسار نے اس ویڈیو کو بار بار سنا ہے، جو میں نے نوٹ کیے، اور یہ بھی نوٹ کیا کہ ان میں سے بعض اہم پوائنٹس وہ سوشل میڈیا پر بالکل یوں لگتا ہے کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے جس طرح کہ میں بار بار اپنے پروگراموں میں کہا کرتا ہوں، ہم تو دیکھیں گے کہ قرآن پاک اس بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے، کیا تعلیم دیتی ہے، ہم تو اس کو دیکھیں گے۔ باقی جو ہے شور و غوغا وہ یہ جو کرنے والے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے۔ اب پیارے بھائیوں، کچھ تھوڑی سی جو اس طرح خاکسار نے میں نے عرض کیا، کچھ باتیں ہیں جو خاکسار نے نوٹ کی، ان کے اوپر میں ہلکی سی گفتگو کروں گا، زیادہ لمبی گفتگو بھی نہیں کروں گا۔ ایک تو یہ کہ دن رات جو ویڈیو ہے اس کو دکھا کر جو اس کے اوپر حاشیہ آرائی کی جا رہی ہے، جو مرچ مسالے اس کے اوپر اس میں ایڈ کیے جا رہے ہیں، اس میں ایک بات بہت ہی اہم بات اس کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ جو یہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو سے پہلے اور بھی گفتگو اسی سلسلے میں ہوئی، اور گویا یہ ثابت ہوا اس سے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ نامکمل گفتگو ہے۔ اب اسلام پیارے بھائیوں، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ کیا ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ نامکمل باتوں کو لے کر اور پھر خود ہی اس میں چیزیں ایڈ کر کے ان کو آگے پھیلایا جائے؟ نہیں، ہمیں اسلام اس بات سے جو ہے اس کی نہ صرف یہ کہ اجازت نہیں دیتا بلکہ اس طرح کی حرکات سے روکتا ہے۔ دوسری بات یہ بہت ہی اہم بات جو کہ خاکسار نے نوٹ کی، وہ یہ ہے کہ یہ گفتگو دراصل ہو کن کے درمیان میں رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ گفتگو ہمارے پیارے حضور حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اور محترمہ ندا صاحبہ کے درمیان ہو رہی ہے، اور یہ گفتگو جہاں تک خاکسار نے نوٹ کیا ہے وہ بطور خلیفہ وقت اور ایک ان کے پیروکار کے طور پہ نہیں ہو رہی۔ مجھے تو یوں لگا ہے یہ گفتگو اس طرح ہے جس طرح ایک جو مشفق باپ اپنی بیٹی کو جو ہے جس طرح بات کرتا ہے، اور اس کے بعض باتیں جو ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگرچہ وہ بڑی سخت بعض جگہ پہ زبان استعمال کی گئی، لیکن ہمارے پیارے حضور نے اس کو اگنور کرتے ہوئے جو نصیحتیں کی جو ہیں وہ اپنا زور زیادہ ان خاتون کے اوپر، جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ میری تو بیٹی کی عمر کہہ لیں، جو بھی بہن کی عمر کہہ لیں، اس عمر کی ہیں، ان کو زیادہ زور ان نصائح پر رکھا حضور انور نے۔ تو ایک یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ کوئی یہ جو گفتگو ہے یہ کوئی ایک خلیفہ اور ایک ان کی امتی، یا یہ کہہ لیں کہ ان کے جو بیعت کنندہ کے درمیان نہیں ہو رہی، بلکہ صاف پتہ چل رہا ہے
इंतहाई जिस तरह घरेलू तौर पे गुफ्तगू होती है, उस तरह की ये एक गुफ्तगू जो है वो है। अच्छा, और एक और बात भी है प्यारे भाइयों, मैंने चूंकि जिस तरह मेरी आदत है, मैंने पॉइंट नोट किए हैं, वही मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अब इन दो बातों को सामने रखते हुए कि एक तो ये गुफ्तगू नामुकम्मल है, दूसरा ये गुफ्तगू कि ये जिस तरह मैंने खाकसार ने अर्ज किया कि एक घरेलू माहौल में हो रही है, इन हालात में इन जो है ऐसी ऑडियो के ऊपर लंबी लंबी गुफ्तगुएं करना और ला यानी तौर पे तबसरे करना, वो सोचने वाली बात है। क्या इस्लाम हमें इसकी इजाज़त देता है? ठीक है, आपके चैनल चल रहे होंगे, आपको व्यूज़ मिल रहे होंगे, लेकिन सोचने वाली बात ये है, जो असल बात है, ये मत भूलें कि आप इस्लाम की तरफ जो है वो मुसलमान होने का आप लोग दावा करते हैं, इस्लाम की तरफ मंसूब होने का दावा करते हैं। फिर एक तीसरी बात जो खाकसार ने नोट की, बार बार इन वीडियोस में कहा जाता है कि जी हजूर ने उन मोहतरमा को ये कहा कि खामोश रहो, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि खामोश रहो। अब बात ये है, अहम बात ये है कि हजूर अनवर ने अगर कहा खामोश रहो, तो क्या कहीं पर भी उस ऑडियो में ये बात कही गई कि अथॉरिटीज के पास ना जाओ? नहीं कही गई। कहीं पर भी हजूर अनवर ने ये कहा, हालांकि उस वीडियो में बिल्कुल खुलकर उन्होंने इजहार किया कि मैं तो ब्रिटिश जो है वो फलां फलां के पास जाऊंगी, कहीं पर उनको मना किया गया? नहीं मना किया गया। तो अहम बात यह है कि खामोश किस बात के लिए कहा गया? इस बात के लिए कहा गया जिस तरह कि एक बाप अपनी बेटी को कहता है कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है बेटी कि ऐसी बातों को, अगर आपको जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको सोशल मीडिया पर मत लेकर जाएं। और वो जो नसीहत की गई कि इस तरह से सोशल मीडिया पे ना लेके जाओ, वरना आपको खुद नुकसान पहुंचेगा। अब देख लें, जब से ये ऑडियो लीक हुई है, क्या वो बात दुरुस्त साबित नहीं हो रही? वो मौलवी हजरात ऐसी वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि इंसान अपने लुत्फ लेने के लिए अपनी तरफ से चीजें ऐड कर करके, इनके टाइटल देख लें, वो खातून जिनके साथ बज़ाहिर हमदर्दी की जा रही है, उनके बारे में क्या क्या टाइटल लगाए जा रहे हैं। क्या कोई मौलवी साहिब, सवाल ये है, क्या कोई भी मौलवी साहिब अपनी सगी बहन, अपनी जो सगी बेटी से मुतल्लिक इस तरह के टाइटल लगाकर उसका नाम लिखकर वीडियो अपलोड करेगा? नहीं करेगा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो यही मैं कह रहा हूं, वो जो गुफ्तगू थी वो एक मुशफ़क़ बाप की, ये समझे, एक बेटी के साथ थी, इसलिए ये नसीहत की गई। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और बात, खाकसार हैरान हुआ, बार बार ये कहा जा रहा है कि जी वहां पर ये कहा गया कि गवाह लेके आओ, और गोया बहुत जी बड़ा जुल्म हो गया जी, ये कहा गया कि गवाह लेके आओ, और ये नहीं सोचा गया कि इस्लाम ने हमें इस बारे में क्या तालीम दी है। क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि कुरान पाक हमें ये बतलाता है कि अगर किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगे तो ये जो है उसकी बाकायदा तफ्तीश की जाए, और तफ्तीश करने का तरीक़ेकार क्या है। इस्लाम का जो पूरा जो ये कहते हैं कि अदालत का निज़ाम, तफ्तीश का तरीका, वो तो गवाहान के ऊपर है या कसम के ऊपर है। ठीक है जी, इसी तरह की बातों के ऊपर है। और इस वीडियो में भी आप देखें, दोनों का जिक्र हुआ। ठीक है जी, जहां गवाहान का जिक्र हुआ, वहीं पर क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि कसम लेने का जिक्र हुआ? ठीक है जी। अब ये क्या वजह है, जो मैं जिस बात की तरफ अब मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं दोस्तों को, कि गवाहान वाली बात को तो बार बार उछाला जा रहा है, और वो जो कसम वाली बात थी उसको यूं इग्नोर किया जा रहा है कि जैसे वहां पर ये बात हुई नहीं। मेरे भाइयों, आपको कौन सा इस्लाम है जो ये इजाजत देता है कि आधी बात करें और बाकी सारी बातें छुपा के अपनी तरफ से चीजें ऐड करें, और फिर तमस्खराना जो है वो गुफ्तगू करें, और ये कहें कि गोया जो है उस ऑडियो में कोई गलत बात कर दी गई है। इस्लाम में हमेशा, बल्कि ये कहें मजहबी तारीख में हमेशा हमें ये बात देखने को मिलती है कि जब भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो उसके बारे में जो तफ्तीश की जाती है वो बाकायदा गवाहान के देखे जाते हैं, सबूत देखे जाते हैं। और फिर इस बारे में एक जो मुझे याद आ गया, कुरान पाक की तरफ देखें जी। कुरान पाक की हम की तरफ प्यारे भाइयों देखते हैं, क्या कुरान पाक ने इस बारे में हमें कोई रहनुमाई दी? तो आप सबको
اور خاص طور پر یہ جو مولوی حضرات ہیں جو دن رات آج کل بہت شور میں جا رہے ہیں، میری ان سے برادرانہ التجا ہے، دوستو کیا آپ سورہ یوسف کو بھول گئے؟ سورہ یوسف میں جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تو اگرچہ وہاں پر ان کے جو زلیخا کے جو خامن تھے، جو میاں تھے، انہوں نے ان دونوں کو دیکھا، لیکن قرآن پاک ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ اہم بات ہے۔ اہم بات یہ نہیں ہے کہ مولوی حضرات کیا کہتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہاں پر دیکھا گیا ان دونوں کو، قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ باقاعدہ جس طرح تفتیش کے دوران گواہان کے علاوہ وہاں پر پوری طرح سے یہ کہہ لیں کہ پنچایت بیٹھی، ثبوت مانگے گئے، اور پھر اس کے بعد یہ وہ قرآن پاک نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ قمیض آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی کسی پر الزام لگے تو اس کی تفتیش کی جائے۔ جو یہ آڈیو ہے اس میں اس کے علاوہ کون سی بات کی گئی ہے؟ اور جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی تب تک ہم کس طرح سے، مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح سے لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو جو ہے وہ فوراً یہ کیوں نہیں کیا گیا اور فلاں کو یہ کیوں نہیں کیا گیا۔ اور میرا ذاتی طور پر مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی کو کچھ کیا جائے نہ کیا جائے، لیکن جو میں تو آپ کو اسلام کی جو ہے وہ تعلیم بتلا رہا ہوں۔ پھر اسی سلسلے میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بار بار کہا گیا کہ جی فلاں عہدیدار کو کیوں نہیں فارغ کیا گیا، فلاں کو کیوں نہیں فارغ کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور عرض کروں، بالکل اگر کوئی گلٹی ثابت ہو جائے تو اس کو بالکل فارغ کرنا چاہیے، کون کہتا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کیا بغیر کسی تفتیش کے محض الزامات لگنے کی بنیاد پر کسی کو فارغ کیا جا سکتا ہے، کسی کو سزا دی جا سکتی ہے؟ آپ جو ہے اس آڈیو کے اوپر تو اعتراض کرتے ہیں، میرے بھائیوں کیا آپ بھول گئے حضرت علی کا معاملہ؟ حضرت عثمان کے جو قاتل تھے ان کو سزا نہ دینے سے متعلق ایک بہت بڑا حصہ مسلمانوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض رہا، لیکن محض اس لیے کہ ثبوت مکمل نہ تھے کیا کسی کو سزا دی گئی؟ اس لیے پیارے بھائیوں جب ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن پاک کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہر بات جو ہے اس کو ہم نے اسی تناظر میں دیکھنا ہے، اسی تناظر میں سمجھنا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے۔ پھر ایک اور بات ہے تفتیش کا، جہاں تک تعلق ہے الزامات لگنے کے ساتھ ساتھ جس طرح خاکسار نے کیا، جب تک کوئی بات ثابت نہ ہو جائے، جب تک جو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہیں ان کو نہ دیکھا جائے، تب تک سزا کسی کو دینا کیا وہ ناانصافی نہ ہوگی؟ اور جہاں تک گواہان کا تعلق ہے، تفتیش کا تعلق ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہونا چاہیے جس میں گواہان بالکل نہ لیے جائیں، جس میں تفتیش کے لیے کو بالکل نہ کیا جائے، جس میں قسم وغیرہ بالکل نہ اٹھائی جائے؟ تو میرے بھائیوں اگر آپ ان سب چیزوں کو باہر نکال کر محض الزام لگنے کے بلبوتے پر کسی شخص کو سزا دینا چاہتے ہیں یا دلوانا چاہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کیوں نہیں دی گئی، تو پھر کیا اسلام جو ہے وہ منصف مزاج، اگر آپ کی بات مانی جائے تو وہ خدا نہ خواستہ منصف مزاج مذہب رہے گا؟ آپ بتائیں، ہم اسلام کی مانیں یا آپ کی مانیں؟ اچھا، اس کے علاوہ پیارے بھائیوں یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، چونکہ آدھی بات کرتے ہیں آدھی بات چھپا دیتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قسم کے بارے میں تو یعنی گواہان کے بارے میں تو بار بار ذکر آیا کہ جی 4 گواہان کی وہاں پہ بات ہوئی، لیکن قسم والی بات کو تو یوں یہ لوگ کھا گئے ہیں جس طرح وہاں پر یہ بات ہوئی نہیں۔ جہاں تک ثبوتوں کا تعلق ہے، تفتیش کا تعلق ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا جو سرکمسٹانسز ہیں وہ بھی تو ظاہر ہے دیکھنے پڑتے ہیں، وہ میرا کام نہیں ہے، وہ ظاہر ہے جو صاحبان ہیں وہی دیکھیں گے، لیکن میں تو اپنے لحاظ سے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، جو مجھے قرآن پاک سے جو سمجھ آئی، جو مجھے سنت نبوی سے سمجھ آئی۔ ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، مثال دے کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرا غالباً 2012-2013 کی بات ہے، ایک خاتون نے 2 فٹ بالرز کے اوپر
آپ لوگوں کو یاد ہوگا اسی طرح کا الزام لگایا تھا، اور عدالت میں دونوں کو سزا ہو گئی، غالباً 5 سال کی سزا ہوئی تھی، 5 سال کی سزا ہوئی تھی۔ اب ایک جب سزا وغیرہ ہو گئی، اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن نے دوبارہ اس معاملے کی تحقیق کی تو سرکمسٹانسز کچھ اور نکلے، جو پچھلی سزا تھی وہ غلط ثابت ہو گئی۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ صرف الزامات دیکھ کر، سن کر، چونکہ آپ لوگوں کی جو ہیں وہ چینل چل رہے ہیں، اس لیے چھلانگے لگانا اور لمبی لمبی باتیں کرنا اور 4 گھنٹے کے پروگرام کرنا، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا میرے پیارے بھائیوں۔ ہم نے تو جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، جو سنت نبوی ہمیں بتاتی ہے، اس کے مطابق بات کرنی ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اگر اس کے بعد کوئی گلٹی ثابت ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، جو میں نے پہلے بھی کہا ہے۔ اب آخر پہ میں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، میں جب آپ لوگوں کی ویڈیو سنتا ہوں مولوی حضرات کی جی، جن میں خاکسار کی آئی ڈیز بھی غلط طور پہ استعمال کر کے عجیب و غریب کامنٹس دیتے ہیں، حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، میں اس پروگرام کو سن ہی نہیں رہا ہوتا، مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ جناب محترم مولوی حضرات، قرآن پاک کو بالائے طاق رکھ کر، سنت نبوی کو بالائے طاق رکھ کر، آپ لوگ یہ جو لمبے لمبے پروگرام کر رہے ہیں، ہنستے ہیں، تمسخرانہ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ ہنس کس کے بارے ہوتے ہیں؟ کیا آپ حضرات اپنے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک وہ آڈیو جو کہ نامکمل گفتگو کے اوپر مشتمل ہے، اس آڈیو کے بلبوتے پر آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا کہ اس سے پہلے گفتگو کیا ہوئی تھی میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہے؟ اور اگر آپ کو پتا ہی نہیں کہ اس سے پہلے ہمارے پیارے خلیفہ اور محترمہ نیدا صاحبہ کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی تھی، تو پھر اس نامکمل آڈیو کے بلبوتے پر اتنے بڑے بڑے فتوے جھاڑنا، تو کیا یہ کیا آپ کو جو ہے وہ زیب دیتا ہے؟ تو یہ جب ہنستے ہیں، دراصل یہ خود اپنے آپ پہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، کیا آپ اس بات پہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ حضور انور نے ایک پدرانہ شفقت کے ساتھ، جس طرح میں نے عرض کیا، جس طرح ایک باپ اپنے گھریلو ماحول میں بیٹی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، آپ اس لیے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر پدرانہ شفقت کے تحت کیوں ایسے مشورے دیے؟ ٹھیک ہے جی، عجیب و غریب بات ہے۔ کیا ہم جو ہیں اپنے گھریلو ماحول کو چیک کریں، اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اگر ہمارے سے ہماری ماں، بہن، بیٹی کوئی جو ہے وہ ملتا جلتا کوئی مسئلہ ہو، تو کیا ہم اسی طرح کے مشورے نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے پیارے بھائیوں، تو اس لیے جو اب ہنس رہے ہوتے ہیں محترم جو مولوی صاحبان، اس کے اوپر ذرا غور کیجیے گا۔ اور آخر پر بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر، جس طرح خاکسار نے عرض کیا، قرآن پاک کی تعلیم آپ کو دکھلائی، حضرت یوسف کے زمانے کی مثال دی، تو یہ جو اب ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ کیا آپ قرآن پاک کی تعلیم کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ اسلامی تعلیم کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح خاکسار نے عرض کیا، ہم تو قرآن پاک کو اپناتے ہیں، سنت نبوی کو اپناتے ہیں، تاریخ انبیاء کو اپناتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ آپ مولوی حضرات کیا سوچتے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں یہ ضرور توقع رکھتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں نے پہلے اس بارے میں نہ سوچا ہو، لیکن جب خاکسار نے یہ چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو خدا را قرآن پاک کی طرف واپس لوٹیں، جو اسلامی تعلیم ہے اس کو اپنائیں، اور یوں ہنس کے آپ اپنے لیے، ممکن ہے آپ کے ویوز تو بڑھ رہے ہوں، لیکن دراصل آپ جہنم خرید رہے ہیں۔ آخر میں یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ کی باریک راہوں کو سمجھنے کی اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے ہم سب کا انجام بخیر کرے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں، خاکسار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔